السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، انشاءاللہ آمین۔ میں ہوں قاریہ مریم اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا لے کے آئی ہوں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس دعا سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ مطلب کتنی خوبصورت دعا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اور انسان دنیا میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی مشکلات حل نہیں ہوتی، اس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو یہ اتنی پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اس میں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ اور بھلائیوں میں کیا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو آئیے اس دعا کو سیکھتے ہیں اور اس کو سیکھ کے مانگتے بھی رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی، اللہم انی، اللہم انی أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتی ہوں۔ اب عافیت کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے عافیت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو ناپسند ہے۔ اگر ہم شارٹ ورڈز میں دیکھیں تو وہ ہر چیز جس پہ آپ کا دل خوش نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بیماری، پریشانی، غربت، کوئی بھی چیز جس میں آپ کا دل ناخوش ہو جائے، دل خوش نہ ہو، تو وہ عافیت سے ہٹ کے ہوگی۔ عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون زندگی دے، آپ کو دل کا سکون دے، آپ کو بیماریوں سے بچا کے رکھے، آپ کو مشکلات سے بچا کے رکھے، آپ کا دل خوش ہو، پرسکون ہو۔ اور آخرت میں تو اتنا زیادہ اجر انشاءاللہ اللہ پاک دیں گے۔ اور یہ دعا پڑھنے سے انسان سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو جاتے ہیں، اگر انسان یہ دعا مانگتا رہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آخرت میں اس پہ اپنا خاص فضل فرمائیں گے، کیونکہ اس انسان نے عافیت کی دعا مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں بہت کچھ دیں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب اس سے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھے گا اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کے اپنے بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ گناہ کیے، اور اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ بندہ کہے گا ہاں میرے رب، میں نے یہ گناہ کیے، تو وہ اللہ پاک اس سے پوچھتے جائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ مانتا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، نہ صرف معاف کر دیے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو انسان اتنا خوش ہوگا کہ کہے گا اللہ پاک میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، مطلب وہ اتنا ایکسائٹڈ ہو جائے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نیکیاں بن گئی ہیں، تو بڑے گناہوں کی تو اور بھی بڑی نیکیاں ہوں گی، تو اللہ پاک سارے ہی اس کے گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو یہ حدیث بتا رہے تھے، جب کہا کہ وہ شخص کہے گا کہ یا رب العالمین میرے تو بڑے بڑے گناہ تھے، یہ بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھلکھلا کے مسکرا پڑے، دیکھیں خوش ہوئے کہ وہ کہ بندے کی معصومیت دیکھے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عافیت،
کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عافیت میں رکھے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ گناہ ہونا انسانی فطرت ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ پہ اڑے رہنا، اس پہ شرمندہ نہ ہونا، اس پہ ڈٹے رہنا، اسے نہ رکنا، یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا نہیں ہے۔ انسان سے نادانی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اور اسپیشلی یہ والی دعا تو خصوصی اب آپ نے مانگنی ہے، تاکہ اللہ پاک دنیا میں بھی عافیت میں رکھیں اور آخرت میں بھی عافیت میں رکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ دعا بہت پسند آئی ہوگی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔